اسلام نے غلامی کو جائز قرار نہیں دیا۔ اسلام غلامی کے نظام کو جائز قرار دینے والا پہلا دین نہیں ہے۔ اس نے دشمن کے قیدیوں اور بیوی بچوں کو غلام بنانا ابتداً جائز قرار نہیں دیا، لیکن جب یہ دین آیا تو اس وقت غلامی ایک عالمی نظام تھا جس پر بغیر کسی استثناء کے تمام اقوام میں وسیع پیمانے پر عمل ہوتا تھا، اور ان اقوام میں کوئی اسے برا نہیں سمجھتا تھا۔ اور ظہور اسلام سے قبل دنیا میں جنگ کے علاوہ غلامی کے بہت سے مصادر تھے، خصوصاً رومی حکومتوں میں۔ مثلاً اس رومی دور میں کاشتکار بھی زمین کا مالک ایک قسم کا غلام ہوتا تھا اور اسے اس کی خرید و فروخت کی اجازت تھی۔ دوسرے ایرانیوں اور رومیوں وغیرہ کے نزدیک سیاہ رنگ ہونا بھی غلام بنانے کو جائز قرار دیتا تھا۔ ہر سیاہ فام ان کے نزدیک غلام تھا جس کی خرید و فروخت جائز تھی، خواہ کسی طریق سے ہو، اور اس نظام پر امریکہ کے دونوں حصوں میں عمل ہوتا تھا، جہاں سے غلاموں کے مغربی تاجر 50 سال کے اندر تقریباً 15 ملین سیاہ فام افریقیوں کو لوٹ کر لے گئے اور انہیں امریکی باشندوں کا غلام بنا دیا، اور وہ ابراہم لنکن کے زمانے تک، جس نے ان کی آزادی کا اعلان کیا تھا، غلام رہے۔ اور باوجود اس اعلان کے کہ وہ غلاموں کی پوزیشن میں ہی رہے، کیونکہ انہیں وہ حقوق حاصل نہ تھے جو سفید فام لوگوں کو حاصل تھے۔ تیسرے، یورپ اور دنیا کے بہت سے ممالک میں مقروض کو اس قرض کے مقابلے میں جسے وہ ادا کرنے سے عاجز ہوتا، غلام بنا لیا جاتا، اور قانون انہیں اس بات کی اجازت دیتا تھا۔ بہت سی اقوام، خصوصاً شرق اقصی میں، ان کا نظام انہیں اپنے لڑکوں اور حتیٰ کہ بیویوں تک کو فروخت کرنے کی اجازت دیتا تھا تاکہ وہ غلام دنیا میں شامل ہو جائیں۔ اسی طرح ہندوؤں کے ہاں بھی ایک قسم کی غلامی تھی جو غلامی کی گھٹیا ترین قسم تھی۔ حرامزادوں کے متعلق ہندوؤں کا خیال تھا، حتیٰ کہ آج تک بھی ہے، کہ یہ ان کے ابدی غلام ہیں اور اسی لیے پیدا ہوئے ہیں، اور وہ موت تک غلامی سے نجات نہیں پا سکتے تھے، اور ان کے نزدیک یہ دینی نظام ہے، اور حرامزادوں کو تلقین کی جاتی تھی کہ وہ اسے ایک دینی اصول کے طور پر مانیں، اور اس سے خروج کرنا ان کے لیے جائز نہ تھا۔ علاوہ ازیں اس وقت دنیا میں غلام بنانے کا ایک بڑا سبب وہ جنگیں تھیں جن کے متعلق ظہور اسلام سے قبل کا عالمی نظام فیصلہ کرتا ہے کہ جنگ میں مغلوب ہونے والے اور ان کی عورتیں اور بچے غلام ہیں اور اس غنیمت کا حصہ ہیں جسے فاتح فوج حاصل کرتی تھی۔ اسلام ہر قسم کی غلامی کو لغو قرار دیتا ہے۔ جب انسان کو انسان کی غلامی سے آزاد کرانا اور اس سے ظلم کو دور کرنا، خواہ وہ کسی نوع، رنگ، دین یا جنس کا ہو، اسلام کے اہم اہداف میں سے ہے، تو اس نے غلامی کی صوتوں کو خشک کرنے میں جلدی کی اور تمام مصادر کو بند کرنے کا حکم دیا، اور اس غلامی کی تمام انواع کو لغو قرار دیا جسے عالمی نظام تسلیم کرتا اور مباح قرار دیتا تھا۔ بس اسلام نے ان تمام انواع کو حرام قرار دے دیا اور ان پر عمل کرنے کو باطل قرار دیا۔ اسلام نے اپنے پیروکاروں کو صرف ایک نوع کی غلامی کی اجازت دی ہے، اور وہ ان عادلانہ اور قانونی جنگوں سے وجود میں آتی ہے جن میں مسلمان اپنے دشمنوں کے خلاف حصہ لیتے ہیں تاکہ اسلام تمام اقسام کے غلامی کو باطل قرار دے جو اس سے پہلے سوائے جنگی غلاموں کے دنیا میں رائج تھی۔ اسلام کی نگاہ میں عادلانہ جنگ وہ ہے جس میں مسلمان اعلاء کلمت اللہ کے جذبے سے اور ان لوگوں کو مٹانے کے لیے شامل ہوں جو اس کی اشاعت میں قوت استعمال کرتے ہوں۔ اس لیے مسلمان کفار سے اس وقت تک جنگ نہیں کرتے جب تک انہیں 3 باتوں میں سے ایک کا اختیار نہ دے دیں۔ نمبر 1 اسلام میں داخل ہونے کا، نمبر 2 جزیہ دینے کا تاکہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ یہ اسلامی حکومت سے عدم معاوضے کی دلیل ہے جس کے اتباع صرف کلمت اللہ کی اشاعت کے لیے وہی نکلتے ہیں۔ نمبر 3 جنگ کرنے کا۔ اس جنگ پر صرف اسی لیے موافقت کی جاتی ہے کہ دشمن اپنی قوم میں کلمت اللہ کی اشاعت کو بظور قوت روکنے کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ یہ اسلام کی عادلانہ جنگ ہے۔ اگر کفار کے خلاف جنگ اعلاء کلمت اللہ کے لیے یا مسلمانوں پر ظلم کو روکنے کے لیے نہ ہو تو وہ فقط اموال حاصل کرنے کے لیے ہے۔ یہ غیر عادلانہ جنگ ہے جسے اسلام تسلیم نہیں کرتا۔ اس لیے جو کچھ حاصل ہو اس کا حکم جہاد فی سبیل اللہ سے حاصل ہونے والی چیز کا نہیں۔ کیا اسلام پر اعتراض کرنے والے اس بات کو سمجھیں گے؟ اسلام نے پوری وضاحت سے اعلان کیا کہ آزادی ہر انسان کا بنیادی حق ہے، خواہ اس کا رنگ، دین اور قوم کوئی ہو۔
नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। मैं हूं ताहिर उबैद चौधरी। आइंदा आने वाली अक़साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। और इस्लाम ने जिस जंगी गुलामी को बरकरार रखा है, ये एक आरजी बात है जो इंसान को आज़ादी के मैदानों में पेश आ जाती है। वरना इस्लाम के नज़दीक जंग का गुलाम भी इंसान है और उसे आदमियों के पूरे हुकूक हासिल हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस्लाम ने जंगी गुलामी को क्यों जायज़ करार दिया? इस्लाम ने जंगी गुलामी के निज़ाम को दूसरी अनवा की तरह लग़्व और हराम क्यों नहीं करार दिया? ये वो सवाल है जिसे जो हर इस्लाम पर एतराज़ करने वाले बार बार दोहराते हैं और इससे इस दीन की तरफ मंसूब होने वाले मौजूदा दानिश्वरों के दिल में वसवसा डालते हैं, और कभी कभी वो इन वसवसों से मुतासिर भी हो जाते हैं और इन्हें खतीरतुल इस्लाम से दूर कर देते हैं। इस तरह ये वसवसे इस दीन की सलाहियत और अदालत में शक का सबब बन जाते हैं। इस्लाम ने जंग से पैदा होने वाली गुलामी के निज़ाम पर अमल करने को क्यों लग़्व करार नहीं दिया? हमारा जवाब तबान जदली, मंतकी और अक़ली नुक्ता निगाह से होगा, दीनी नुक्ता निगाह से नहीं होगा, जो कुरान और हदीस की नुसूस पर एतमाद रखता है। क्योंकि जो लोग आदतन इस किस्म के सवाल करते हैं वो कुरान और हदीस पर ईमान नहीं रखते। अब जवाब मुलाहिजा हो। नंबर 1, हम ये बता चुके हैं कि जब इस्लाम आया तो गुलामी का एक आलमी निज़ाम मौजूद था और बग़ैर इस्तिस्ना के तमाम अक़वाम इसे एक इक़्तिसादी आमिल समझकर मुआमला करती थीं, और जंग से पैदा होने वाली गुलामी भी गुलामी की एक नौ थी। बस मग़लूब होने वाले और उनके बीवी बच्चे इस आलमी उर्फ और कौमी निज़ाम के मुताबिक जो ज़हूर इस्लाम तक कायम रहा, गालिब आने वाले के ग़ुलाम बन जाते। और जब मुसलमानों को अपने दुश्मनों के साथ बहुत सी जंगों में उलझना पड़ा तो इस्लाम के दुश्मन मुसलमानों पर फतह पाने की सूरत में इस निज़ाम के मुताबिक उनके जवानों, औरतों और बच्चों को ग़ुलाम बना लेते। इस्लाम में ग़ुलाम बनाना बिल मसल मुआमला है, और ये एक बदीही बात है कि अदलो अक़ल और मंतिक़ की रूह से इस्लाम ने भी अपने पैरोकारों को इस जंगी ग़ुलामी के निज़ाम के मुताबिक अमल करना जायज़ करार दिया है, जिसकी इस दीन के ज़हूर से क़ब्ल पैरवी की जाती थी। और मुसलमानों के लिए इस कार्रवाई का करना ज़रूरी था, क्योंकि ये बिल मसल मुआमला है और जंगी हालात में फ़ौज और कौम की मसलहत पर अस्करी, सियासी, नफ्सियाती लिहाज से इसके क़याम का तकाज़ा करती है। और बिल मसल मामला हत्ता के जुल्म के मुकाबले में जुल्म करना एक जायज़ काम है जिसको आज तक के तमाम आराफ और कवानीन तस्लीम करते हैं। अगर हम फ़र्ज़ के तौर पर यह तस्लीम करते हैं कि औरतों और बच्चों का ग़ुलाम बनाना जुल्म है, तो भी मुसलमान जांबाजों का हक़ है मुकाबिल की हरबी कार्रवाई के मुताबिक उनका दीन उन्हें इजाज़त देता है कि दुश्मन के मर्दों, औरतों और बच्चों को ग़ुलाम बना लें। और हमेशा से जब दुश्मन को फतह हासिल हुई है तो वो मुसलमान मर्दों और औरतों और बच्चों को ग़ुलाम बना लेता है। क्या इस्लाम के दुश्मन और बनी कुरैज़ा की औरतों और बच्चों को ग़ुलाम बनाने पर बुरा मानने वाले चाहते हैं कि इस्लाम मुहारिब दुश्मन से ये कार्रवाई करना तर्क कर दे जो मुकाबिल की जंगी कार्रवाई है, और उसे मालूम है कि अगर दुश्मन को फतह नसीब हो जाती तो ये मुसलमानों के मर्दों, औरतों और बच्चों को ग़ुलाम बना लेते हैं और उन्हें ज़हूर इस्लाम से क़ब्ल बैनुल अक़वामी मुतारिफ आमाल की तरह दर्दनाक सज़ा देते हैं। बस इस्लाम ने ग़ुलामी को जायज़ करार नहीं दिया और ना ही इसकी दावत दी है और ना ही इसकी हौसला अफजाई की है, बल्कि इस्लाम ने, जैसा कि आइंदा बयान होगा, ग़ुलामी के खिलाफ जंग की है और इसके सौतों को खुश्क किया है, और एक नौ के सिवा इसकी तमाम सूरतों पर तामुल को बातिल करार देकर इसके सरचश्मों को बंद कर दिया है। जैसा कि हमने बयान किया है, ग़ुलामी उन जंगी कार्रवाइयों से पैदा होती है जिन्हें मुसलमान अपने दुश्मन के खिलाफ आदिलाना जंग में बरूए कार लाते हैं, जिसमें अहद शिकनी और जुल्म नहीं होता और वो फ़कत इस्लाम की सरबलंदी और इसकी दावत की हिफाजत में होती है। इस्लाम ने इस नौ की जंगी ग़ुलामी को, अगर ये ताबीर दुरुस्त है, तो ऐसी कार्रवाई के तौर पर बाकी रखा है जिससे मफर की कोई सूरत नहीं, क्योंकि ग़ुलामी की ये नौ अकेले मुसलमानों की जानिब से नहीं आती, बल्कि सबसे पहले ये उन अक़वाम की जानिब से आती है जिस पर इस्लाम का कोई गलबा हासिल नहीं और ना ही मुसलमानों को उन पर तसल्लुत हासिल है कि वो उन्हें ग़ुलाम बनाने से मना करें। वो ऐसी अक़वाम है जिनके हाथों में जो मुसलमान कैदी भी आ जाते हैं वो उन्हें ग़ुलाम बना लेते हैं,
خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں یا بچے۔ بس مسلمانوں نے جو دشمن کے جنگی قیدیوں کو غلام بنایا ہے تو یہ ایک ایسا امر ہے جس سے کوئی مفر نہیں، کیونکہ یہ بالمثل معاملہ ہے جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، اور بنی قریظہ کے یہودیوں کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنانا بھی اسی باب سے ہے۔ استاد محمد غزالی اپنی کتاب الاسلام والاستبداد والسیاسی کے صفحہ 127 پر بیان کرتے ہیں کہ غلامی کو اصلاً حرام قرار دینا ممکن ہے، لیکن مسلمانوں کی جانب سے یہ تصرف ایک عبث بات سمجھی جاتی ہے، کیونکہ ان کے دشمن اس تحریم کی پابندی کا انکار کر دیتے، پھر یہ ہوتا کہ وہ ان کے پاس مسلمان قیدی غلام ہوتے اور ہمارے پاس مشرکین آزاد ہوتے، اور کسی جنگ میں یہ تنافذ ہوا ہے۔ اس جنگ میں ہم عقل و ضمیر کی آزادی کا دفاع کر رہے ہیں اور ظالموں اور متکبروں کی ہٹ دھرمی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور ہمارے مخالف ہم میں جاہلی شاعر کی سیاست چلا رہے ہیں جس نے کہا ہے کہ وہ باغی اور ظالم ہیں۔ ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ ظلم کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے معاملہ بالمثل پر عمل کیا ہے تاکہ اس تعلق سے کامل آزادی کو ٹھیس نہ پہنچے۔ اگر بنی قریظہ کے یہودیوں کو آپ کو معلوم ہے کہ ان کی کتاب کی نص صریح دشمن کے مغلوب مردوں کو قتل کرنے اور ان کی عورتوں اور بچوں کے غلام بنانے کا فیصلہ کرتی ہے، اگر مسلمانوں پر فتح حاصل ہو جاتی تو ان کے مردوں کو قتل کر دیا جاتا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جاتا۔ انسان کی آزادی کی زبردست خواہش اور ہر موقع پر غلام کی آزادی کی ترغیب دینے کے باوجود اسلام کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ایک جانب سے جنگی غلامی کی اس نوع کو لغو قرار دے دے۔ اس طرح تو دن بدن بہت سے مسلمان جزیرہ عرب کے اندر اور باہر اسلام اور اس کے دشمنوں کے درمیان ہونے والی جنگوں میں دشمنوں کے قابو میں آ جائیں گے۔ اسلام میں ایسی کوئی تعلیم موجود نہیں جو غلامی کو لغو قرار دینے کے معاہدے میں مانے ہو۔ ممکن ہے کہ ہم یہ نتیجہ نکالیں کہ اس دین کو اس امر سے کوئی دلچسپی نہیں کہ غلامی کا نظام ابدی ہو جس کا لغو قرار دینا جائز نہ ہو، لیکن اس کے برعکس اس نے دروازے کو کھلا رکھا ہے تاکہ آخری حد تک غلامی کے ستونوں کو بند کرنے کا جائز معاہدہ ممکن ہو، اور یہ بات عام اور جزوی بین الاقوامی معاہدات سے ہو سکتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس دین نے جنگی قیدیوں کے غلام بنانے کے معاملے کو ایسا قرار نہیں دیا کہ اس سے کوئی مفر نہ ہو، جیسا کہ موسوی شریعت اور دیگر نظاموں اور قوانین میں ہے، بلکہ اس نے ان قیدیوں کے معاملے کو حاکم اعلیٰ کے سپرد کر دیا ہے کہ ان کے بارے میں مصلحت عامہ کے مطابق تصرف کرے، چاہے احسان کر کے چھوڑ دے، چاہے فدیہ لے کر چھوڑ دے۔ جب حاکم یہ دیکھے کہ مصلحت عامہ کا تقاضا یہ ہے کہ دشمن سے معاہدہ کر کے اور دونوں جانب کے قیدیوں کو رہا کر کے اور غلام نہ بنا کر غلامی کے سوتے آخری حد تک بند ہو سکتے ہیں، تو قرآن کریم کے وضع کردہ اصول تخییر عامہ سے استفادہ کرتے ہوئے اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہوگا۔ اور یہ جو مختلف زمانوں میں کبھی کبھار مسلمان اور ان کے دشمنوں کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ ہوتا رہا ہے، یہ بھی غلامی کو لغو قرار دینے والے معاہدات کی ایک نوع ہے جسے اسلام نے مباح قرار دیا ہے۔ اگر اسلام غلامی کو ابدی نظام سمجھتا تو وہ اس کو لغو قرار نہ دیتا اور نہ اس کے سوتے آخر تک بند کرتا اور نہ قیدیوں کا تبادلہ کرتا، بلکہ اس نے مسلموں اور غیر مسلموں کو رضاکارانہ طور پر غلاموں کے آزاد کرنے کی دعوت دی ہے اور اسے ایسا عمل قرار دیا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اس پر بڑا ثواب عطا فرماتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی آنے والی سیریز میں اس کو مفصل بیان کریں گے۔ ہم نے اسلام میں غلامی کے موقف کے متعلق اسلام دشمنوں کے سوالات اور ان کے وسوسوں سے متاثر نوجوان دانشوروں کے جوابات دے دیے ہیں، جو ہر روز اسلام کے لیے ایک مقتل طلب کرتے ہیں تاکہ وہ اس پر نیا حملہ کر سکیں۔ میرے خیال میں عقل مستقیم اور منطق سلیم کی نظر میں اس جواب کی صحت و درستی میں کوئی شک نہیں، اور اس کے بعد کسی عقل مند کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اسلام کو برا بھلا کہے یا اس کے نظام پر نکتہ چینی کرے جس میں اس نے اپنے پیروکاروں کو حربی غلام بنانے کی اجازت دی ہے۔ تیسرے، اسلام نے اپنے پیروکاروں کو غلام بنانے کی جو اجازت دی ہے، اس کے متعلق ہمارا یہ مختصر جواب معاملہ بالمثل کی طرح ہے، اور اسلام نے اس معاملے میں جو دقیق عادلانہ نظام وضع کیا ہے، اس میں غلامی سے معاملہ کرنے کے نقطہ نگاہ کو سمجھنے کے لیے عاقل، انصاف پسند اور ہوا و ہوس سے خالی انسان کو اس نظام کے اس اصول اور قواعد کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اسے اگرچہ اسلام نے اپنے اتباع کو جنگجو دشمن کو غلام بنانے کی اجازت دی ہے،
اس خوفناک اور وحشتناک سلوک پر غور کر کے جس کے ساتھ غلاموں کو ظہور اسلام سے قبل واسطہ پڑتا تھا، معلوم ہو جائے گا کہ غلامی کی صرف ایک ہی شکل باقی رہ گئی ہے۔ غلام کے ساتھ سلوک کرنے کے متعلق اسلام نے جو اصول وضع کیے ہیں، خواہ وہ کسی دین، رنگ اور قوم کا ہو، اور ان پر عمل کو فرض قرار دیا ہے، اس سے عاقل اور انصاف پسند آدمی کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ اسلام غلام کی آزادی کا خواہاں ہے، حتیٰ کہ اس نوع کو بھی آزاد کرنے کا خواہاں ہے جس کی اس نے اصولاً اجازت دی ہے۔ رومیوں اور دیگر اقوام کے نزدیک غلام کی حیثیت۔ رومیوں کے قانون میں اور ایران و ہند کے عرف میں غلام کو انسان نہیں سمجھا جاتا۔ ان کے قوانین میں اس غلام کا کوئی حق نہیں، بس اس لیے ان کے قوانین نے غلام کے کسی حق کی حفاظت کا قانون وضع نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ خصوصاً رومیوں کی نظر میں کہ غلام بہائم سے کمتر درجہ رکھتا تھا، اسے دائرہ انسانیت سے باہر پھینک دیا گیا تھا۔ رومی آقا کو اپنے غلام کو کوڑے مارنے اور جس طریق سے وہ چاہے اسے قتل کرنے کا حق حاصل تھا، مگر اس غلام کو اس بے پناہ ظلم سے بچانے کے لیے رومی قانون میں اس غلام کے لیے ایک حرف بھی موجود نہ تھا، اور بغیر کسی ضروری جنگ کے صرف تسلی کے لیے بڑے بڑے مقابلے کرنے والے حلقے، تلوار، نیزے اور کلہاڑے سے مغلوب کو ہمیشہ قتل کرتے تھے، جن کے لیے رومی ادوار میں بڑے بڑے جشن کیے جاتے، جن میں بادشاہ اور متکبر حاضر ہوتے، جن میں مقابلہ کرنے والوں کو مجبور کیا جاتا کہ ان کا مقابلہ حقیقی مقابلہ ہوگا، جن میں نیزوں اور تلواروں کے ساتھ قتل کے ارادے سے جسم کے کسی بھی حصے میں قاتلانہ ضربیں لگائی جاتی۔ وحشیانہ مقابلوں کے یہ حلقے کیا تھے؟ صرف رومی سرداروں کے غلاموں کو عذاب دینے، قتل کرنے کی کارروائی تھی تاکہ صرف تسلی حاصل ہو۔ رومیوں کے تمام مشہور مقابلے جن کے لیے جشن کیے جانے اور میدان اور راستے بنائے جاتے، جن میں انسانی جان صرف تسلی کے لیے نکالی جاتی، انہیں صرف وہ غلام تیار کرتے جن میں سے ہر ایک کو اپنے ساتھی سے حقیقی مقابلے کے لیے سرداروں کے گونجدار قہقہوں اور بد اخلاق نعروں کے درمیان موت تک مجبور کیا جاتا۔ مختصر یہ کہ اسلام سے قبل کسی دور میں رومیوں، ایرانیوں اور ہندیوں کے دور میں غلام کو کوئی ایسا حق حاصل نہ تھا جسے انسانی حقوق کا نام دیا جاتا، اور ان تمام ادوار میں اسے اپنے آقا کے ظلم کے متعلق شکایت کرنے کا بھی حق حاصل نہ تھا، اور اگر وہ کبھی شکایت کی جرت کرتا تو وہاں ایسا کوئی قانونی گوشہ موجود نہ تھا جس کو حق حاصل ہوتا کہ وہ اس شکایت پر نظر ہی ڈال سکے، کیونکہ ان اقوام کے عرف میں غلام انسان کی فہرست سے خارج تھا۔ غلام کو اسلام کے عطا کردہ حقوق۔ اس اثنا میں کہ غلام کے ساتھ وحشیانہ پن اور رذالت کا یہ طریق جاری تھا کہ اسلام آ گیا اور اس نے غلام کے حالات کا جائزہ لیا اور اس کے لیے یہ انسانی عادلانہ نظام وضع کیا جس کے ذریعے اس نے غلام کو اس کی بشریت اور انسانیت دوبارہ عطا کی، حتیٰ کہ وہ محسوس کرنے لگا کہ اسے اپنے آقا کے ساتھ تمام حقوق میں مساوات حاصل ہے۔ اسلام نے خون اور قصاص میں غلام اور آقا کو برابر قرار دیا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مساوات کا اعلان یہ کہہ کر کیا، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ جس نے اپنے غلام کو قتل کیا ہم اسے قتل کریں گے، اور جس نے اپنے غلام کی ناک کاٹی ہم اس کی ناک کاٹیں گے، اور جس نے اپنے غلام کو خصی کیا ہم اسے خصی کریں گے۔ اور اسلام نے آقا اور غلام کے درمیان وحدت اصل اور پیدائش اور انجام کا اعلان کیا کہ تم آدم کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے تھا، تم ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ آقا کو محض آقا ہونے کی وجہ سے غلام پر فضیلت حاصل نہیں، فضیلت صرف تقوی سے ہے۔ سنو، کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت حاصل نہیں، اور نہ عجمی کو عربی پر فضیلت حاصل ہے، اور نہ کسی کالے کو سرخ پر بغیر تقوی کے فضیلت حاصل ہے۔ اور اسلام نے تسلیم کیا کہ آقا غلاموں پر خرچ کرنے کی وجہ سے فضیلت والے نہیں، کیونکہ وہ سب ایک وجہ سے ہیں، کیونکہ سب کا خالق اور رازق ایک اللہ ہی ہے۔ اسلام نے آ کر آقاؤں پر فرض کر دیا کہ وہ غلاموں سے حسن سلوک کریں۔ اسی طرح اسلام نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ غلام اور آقا کا تعلق اعلیٰ اور غلام یا تحقیر اور تسخیر کا نہیں، جیسا کہ رومی اور اس جیسے ادوار میں تھا، بلکہ یہ تعلق اخوت اور قرابت کا ہے۔ بس آقا لونڈیوں کے اہل ہیں، اسے شادی کی اجازت دیں۔ اور اسلام نے یہ اعلان بھی کیا کہ غلام اپنے مالک کا بھائی ہے
اور اس نے مالک پر فرض قرار دیا کہ لباس اور خوراک کے بارے میں اس سے برابری کا سلوک کرے۔